ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ لوگوں کا ناظرین. ہماری گفتگو ہو رہی ہے گوشہ غیور میں سینئر ایڈوکیٹ جناب غلام یزدانی صاحب سے, اور ہمارا سوالات کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ صاحب یہ سینئر ایڈوکیٹ کا اعزاز آپ کو ملا کیسے ملتا ہے, کون کیسے بنتا ہے کوئی سینئر ایڈوکیٹ؟ دیکھیں صاحب, سینئر ایڈوکیٹ کا جو اعزاز ہوتا ہے وہ ایج یا پریکٹس کے اس کے لحاظ سے نہیں ہوتا. اگر عام طور پہ جو لکھا جاتا ہے سینئر ایڈوکیٹ تو اس کے معنی یہ اعزاز کے نہیں ہے, بلکہ ان کی پریکٹس کافی ہے اور وہ سینئر ہے جی. ورنہ سینئر ایڈوکیٹ ایک ایڈوکیٹس ایکٹ ہے, اس کے اندر اعزاز کے طور پہ دیا جاتا ہے. اچھا. چنانچہ 1995 میں جی جب مجھے اعزاز دیا گیا جی تو اس وقت شاید 24-25 سال میں 20-22 ایڈوکیٹس کو سینئر ایڈوکیٹ کا اعزاز دیا گیا تھا, جبکہ سال میں ایک بھی نہیں. 1961-62 میں آیا ہے قانون. اچھا جی. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کسی وجہ سے جی جوڈیشری کے کوئی عہدے کی تمنا نہ کریں یا کام نہ کریں, جائیں نہیں, اپنی پریکٹس رکھیں جی, اور ہمارا معیار اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے جی تو ہم سے بات چیزیں پوچھی جاتی ہیں. جی جیسے مثال کے طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ انکم ٹیکس کب سے دیتے, جی سینئر ڈکلیئر ہونے کے بعد یہ پتا چلے کہ آپ گورنمنٹ کا ٹیکس برابر نہیں دیتے جی تو پھر کیسے. جی ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ صاحب آپ کہاں سے آپ کے پاس کیسز آتے ہیں, ڈسٹرکٹ سے کیسے جی جی آپ نے کن بڑے معاہدوں میں ڈرافٹنگ کی ہے, یا آپ کن کے ایڈوائزر رہے ہیں. یہ سب کہہ کے اس کو ہمارا پروٹوکول کے لحاظ سے ہائی کورٹ ججز کے بعد سے پروٹوکول ہے, سینئر ایڈوکیٹس کو وہ مقام دیا جاتا ہے. چنانچہ اس وقت بھی پورے آندھرا پردیش میں 45-47 رہے, اور اس میں بھی پھر یہ میرٹ کی بنا پہ ہے, یہ اس کے کمیونٹی کی بنا پہ نہیں ہے. میں اور ہمارے ایک دوست امتیاز صاحب, امتیاز علی صاحب ملے پلی میں جو ملے پلی میں, امتیاز علی نہیں ہے انہوں, امتیاز احمد, یہ امتیاز حسین کچھ. تو خیر وہ اور میں دونوں سینئر ایڈوکیٹ تھے, وہ تو گزر گئے. تو اب وہ جو ہے 55 سال کی سروس ہو رہی میری. 59 میں انرول ہوا, 58 سے میری پریکٹس شروع ہوئی جہی لیول سے. تو وہ جو سینئر ایڈوکیٹ ہے وہ اعزاز ہے. سینئر ایڈوکیٹ کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ 40 سال پریکٹس کرے ہیں, 50 سال کرے ہیں, اعزاز کے طور پہ ملتا ہے. کوئی آپ کا ایسا کوئی کیس بتانا چاہیں گے آپ عوام کو جس کے اندر ایک مثالی سی کیفیت جو ہے لوگوں کے سامنے لائی جا سکتی ہو, کہ کیسا مقدمہ تھا, کیسا وہ نمٹا گیا, اور جو ہے دیکھیے اثر لے سکتے ہیں؟ وہ ابتدائی دور کا ہی ہے. اب بات کے تو بہت سے ہیں صاحب, سنانے کو میں نے پہلے جیسے کہا بہت کچھ ہے, لیکن آپ کے بھی اور میرے بھی اوقات کی تنگی کی وجہ سے. ایک کیس ایسا ہوا تھا, یہ ہیرا جو ہوتا ہے نا جی, یہ اس کو کاربن کی الوٹروپک شکل کہتے ہیں, اور یہ جو ہے کوئلے کے کانوں کے قریب زیادہ پایا جاتا ہے. اچھا. تو یہ جو ہے سنگرنی کالریز یا کتا گڑم میں جی ایک شخص جو ہے دیہات میں, جی وہ طریقہ یہ ہے دیہات میں کہ کوئی سنار آتا ہے تعلقے سے, اس سے آ کے گھوم پھرتا ہے جی, اور پیسے دیتا ہے. تو وہ جو ایک معمولی ملیا کھیت والا تھا, اس کے پاس جا کے بولا تو ایک پتھر دے دیا, اس کو بولا 50 روپے دیتا ہو, لے لیا جی. وہ کتا گوڑم میں آ کے وہ 200 روپے میں بیچ دیا جی. وہ 200 روپے میں لا کے یہ لوگ کیا کرے, 3-4 آدمی تھے وہ جی, وہ آ کے اس میں بیچے آپ کے سکندرآباد میں جوہری بازار میں جی. اب وہ جوہری بازار میں 4-5 وہ پریکٹیکل جو طریقے ہیں جی, کہ وہ ایک جگہ گیا تو ایک دام بتایا, دوسری جگہ ٹیلی فون کر دیے, تیسری جگہ کم کرا کے اس کو گھیر گھار کے جی, وہ لے لیے ایک 4000 میں جی. وہ کہاں سے وہ جب جوہری لے کے آیا تعلقے والا جی, اب 4000 میں جب لے لیے جی, تو یہ لوگ طے کرے کہ ہم وہاں جائیں گے, بامبے جائیں گے جی, اور بیچیں گے جی. تو یہ لوگ بامبے چلے گئے جی, جا کے وہاں مشورہ ملا کہ صاحب اس کو اگر آپ 2 ٹکڑوں میں کریں تو آپ کو زیادہ دام آئیں گے جی. کوئی رتی بھائی پٹیل نامی وہ تھا ڈائمنڈ کٹر, اچھا, انہوں نے کہا 1 میں نکالیں گے تو ویسٹ جاتا ہے جی. تو اس نے 2 تراشے اس کے جی, اور اس بیچ میں یہاں سے ایک پارٹنر کو چھوڑ دے کے گئے جی, وہ جا کے پولیس میں شکایت کر دیا جی. کیا کیا جی, بھدراچلم مندر سے ایک ہیرا چرا کے لا کے یہاں بیچا گیا ہے. اب ظاہر ہے پولیس سمجھی کہ صحیح ہے, حالانکہ وہ کھیت میں ملا تھا اس کو, وہ پتھر لا کے چمکتا ہوا پتھر ہے, رات میں چمکتا بول کے رکھ لیا تھا ملیا جی جی. تو جناب 4 یہ لوگ تو چلے گئے تھے بامبے, یہ پولیس کمپلینٹ کرتے کے ساتھ یہاں سے میرے پڑوس تھے سرفراز علی انسپیکٹر جی, ان کو دیا گیا, اور وہ عملے کے ساتھ جا کے وہ وہاں گئے تک وہ جو ہے فرینچ ایمبیسی کو بیچ دیا گیا وہ. اچھا.
اور بیچے کتنے میں؟ 1,35,000 میں ایک پیس, 65,000 میں ایک پیس. وہ 2 لاکھ میں, جو 50 میں بکا. کون سے سن کی بات ہے یہ ہے 62-63 کی بات. 62-63 میں 2 حصوں میں وہ ہیرا 50 روپے والا جو بکا تھا تو 2 لاکھ میں 2 لاکھ سے زیادہ میں. یہاں سے یہ لوگ جا کے کیا کرے, فرینچ ایمبیسی کو جا کے وہ یا رتی بھائی پٹیل سے ڈیلیوری ہوئی تھی نہیں تھی, وہ سیز کر لیے, پنچنامہ کر کے وہ لے کے آئے یہاں. یہاں ایک لکشمن ریڈی میجسٹریٹ تھے سکندرآباد میں, جب پولیس نے ان کے پاس کیس پیش کیا کہ یہ لوگ یہ کیا ہے, یہ دفینہ ہے, دفینے کی تعریف میں آتا ہے, اور یہ لوگ جو ہے دفینہ ایسا خرید کے وہ ملیا کو کھیت میں ملا تھا اور اس کو لے جا کے اس طریقے سے کیے ہیں اور گورنمنٹ کو نقصان پہنچائے ہیں, جبکہ دفینے کی رپورٹ کرنا ضروری تھا جس میں اس کا 60% 40% جو بھی حصہ ہے ملتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ لکشمن ریڈی صاحب تصفیہ کرے کہ یہ چونکہ وہاں کے کیس کا ہے, یہ سکندرآباد کو جوریسڈکشن نہیں ہے, وہاں ملا ہے, وہاں ٹرانسفر کرے. تو راماورم کورٹ تھا منصف میجسٹریٹ, یہاں سے وہ ٹرانسفر ہوا. اب مجھے اتفاق سے میں ہمارے ایک سینئر تھے بونالا کرشنا راؤ, ان کے آفس میں میں کام کر رہا تھا, تو انہوں نے میرے حوالے کیا کہ جا کے وہ بھی گئے ایک دفعہ. تو آرگومنٹ کے دن پریلیمنری آرگومنٹ کہتے ہیں, گورنمنٹ پلیڈر کھڑا ہوا ہے, وہ لایا گیا ہے, ہیرا پہچان لیا گیا ہے پنچنامے میں کھول کے, سب ہونے کے بعد وہ پریلیمنری آرگومنٹس کہتے ہیں. حالانکہ میں فوجداری کی وکالت نہیں کیا اور وہ فوجداری کیس تھا وہ. تو مجھ سے میجسٹریٹ نے پوچھا کیا فرمائیے کیا ہے, تو میں ایک رولنگ لے گیا تھا صاحب مدراس ہائی کورٹ کی. اس کا منشا یہ تھا کہ اگر کھیت میں پڑا ہوا ملا ہے تو دفینے کی تعریف میں کیسا آتا, کیونکہ اس میں جو دفینے کا انڈین ٹریجر ٹرو ایکٹ ہے وہ اس میں دفینے کی تعریف یہ کی گئی ہے کوئی چیز زمین کے اندر پیوست ہے یا زمین کے اندر کوئی کنٹینر ہے, برتن ہے, یا اس کے اندر پیوست ہے. آپ چل رہے سڑک سے 1000 روپے کی نوٹ ملی, آپ کو سیل مل گیا, کہیں کیلکولیٹ مل گیا, آپ اٹھائے تو جرم نہیں ہے. تو وہ رولنگ میں سائٹ کر کے آیا کہ صاحب, تو مجھے گورنمنٹ پلیڈر نے پوچھا کہ صاحب پھر یہ کیا ہوا, یہ کہاں سے گرا تھا, یہ کیا اوپر سے گرا تھا جو آپ بتا رہے ہیں کہ زمین میں سے نہیں نکلا, وہ ناگر کر رہا تھا تو نکلا. تو بولا دیکھیں صاحب یہ مت بولیے, آپ جو لکھا ہے انہیں کھیت میں سے اٹھایا. مجھے کیا معلوم, کمبرلے ٹاؤن سے جاپان میں بہت قیمت ملتی, بول کے ہوائی جہاز میں جا رہا تھا, گرا ہوں گا. آپ میرے کیا پوچھنا, 4 دن گزر گئے صاحب. انہوں نے کیا کیے, سن کے لکھ لیے, اکرام حسین صاحب میجسٹریٹ تھے, بنجارا ہل پہ رہتے تھے, یہاں نوبت پہاڑ پہ. بعد میں عادل آباد پہ بھی منصف میجسٹریٹ تھے اور میرا ان کے گھر جانا آنا تھا, ان کے بچوں سے دوستی. اکرام حسین صاحب یہاں رہتے تھے نوبت پہاڑ پہ, وہ واک کو بھی آتے تھے. خیر وہ بعد میں ملاقات ہوئی ان سے, تو وہ کیا ہوا, وہ پوسٹ کر دیے پریلیمنری آرگومنٹ ہرڈ فار ریزرو فار ججمنٹ. میں چلے آ گیا. کرشنا مورتی ایک انڈین ANS کیا تھا, ایسوسیٹڈ نیوز سروس, ANS کے صبح آ کے بیل بجائے ہوئے, تو میں بھی نکلا باہر, کیا ہے, ہاں کنگریچولیشن. تو بولا کیا بھائی, تو کوئی کیس کر کے آئے تھے. میں بولا رپورٹ آئی ہے کہ پولیس کا کیس ڈسمس کر دیا گیا اور آپ جا کے لے سکتے ہیں. وہ لیتے کیا, وہ لوگ جو ہیرے خریدے, یعنی ان کو نہیں, ایمبیسی والے کا ایڈوکیٹ کو رکھے تھے. وہ ایمبیسی جو خریدا تھا فرینچ ایمبیسی, ان کا ایڈوکیٹ ایک تھا, وہ پنچنامہ کر کے وہ ہیرے حوالے کر دیے کہ اٹس ناٹ اے ٹریجر ٹرو, دفینہ نہیں ہے, وہ دفینے کی تعریف میں نہیں آتی. اب میں آپ کو کیا سناؤں, ایک کیس میں اتنا وقت لگ گیا آپ کے, بہت سے کیسز یقیناً ایسے ہوں گے. بہرحال مائنورٹی کے کیسز کئی ہیں, مائنورٹی ایجوکیشن کے ہیں. مائنورٹی ایجوکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے صاحب. ہمارے ایجوکیشنل رائٹس جو ہیں اس کے تعلق سے ہمیشہ نئے انٹرپریٹیشن سے ہم کو دو چار ہونا پڑتا ہے, اور ہر بار یہی ہوتا ہے کہ اس پہ اکیڈمک سال جو ہے پھر مار کھا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ. دیکھیے اس معاملے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ٹورنگ پرسنالٹی اگر ان کیسز میں ہے, جو آغاز ہوا کیرلا میں ایک کیس سے, وہ ہے فلی نریمان صاحب. تو نریمان صاحب نے اس معاملے میں اس قدر دلچسپی دکھائی اور اتنی مہارت دکھائی ہے کہ کئی موڑ پر, میں جنرل کہہ سکتا ہوں اور کچھ نہیں, کئی موڑ پر ان کے کیسز سے رہنمائی ملتی ہے. اور کئی کیسز ایسے ہوئے ہیں جس میں ان کے آرگومنٹس ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں اور اس کے اندر رہنمائی ہوئی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دستور ہند میں جو گنجائش ہمارے لیے رکھی گئی ہے اس کا, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دیگر کئی پروویژنز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن عمل آوری میں
بہت سی کوتاہیاں ہیں جی اور وہ کوتاہیوں کی وجہ سے ہم نقصان اٹھ رہے ہیں جی اور اس کا اگر آئینہ دیکھنا ہے تو آپ اس کی رپورٹ دیکھیے ہماری سچر کمیٹی کی جی سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھیے جی سچر کمیٹی کی رپورٹ میں دیکھیے یہ جو سچر ہیں جی یہ ایسی اعلیٰ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جی کہ انہوں نے کسی قسم کی جانبداری نہیں دکھائی. سچر کمیٹی رپورٹ میں بالکل پکچر پیش کر دیا. جی آپ کو پتا ہے یا نہیں معلوم, جی بھیم سین سچر ان کے والد ہمارے پاس گورنر تھے. جی 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 ہاں جی 1960 میں جی 60 گورنر تھے. جی ہاں وہ ایک واحد گورنر تھے جی جن کا جب یہاں سے تبادلہ ہوا تو یہاں سے لے کے کار میں اوپن کھڑے رہ کے چار مینار تک جا کے پھر واپس ہوئے تو دونوں طرف دو رویہ کھڑے رہ کے لوگ جو ہے تھالیوں سے استقبال کیا. جی 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 اور اس قدر عالم آدمی تھا کہ عربی فارسی کئی زبانوں کے اندر جی 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 یہ اس طریقے کے لوگ گزرے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کس قدر یعنی علم کی اہمیت تھی کہ بی رام کرشن راؤ صاحب شاہ سعود جب آئے ٹینک بنڈ کے اوپر یعنی ہم کھڑے رہ کے دیکھے ان کو جھنڈیاں دے دی. بی رام کرشن راؤ صاحب جو چیف منسٹر تھے تو عربی میں بات کی ان سے. چیف منسٹر جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر بی رام کرشن راؤ صاحب, اور وہ بی رام کرشن راؤ صاحب کا کیا حال تھا میں ایک تقریر میں سنا ہوں ان سے کہ میں محبوب نگر سے سائیکل کے اوپر جبکہ گرد والی روڈ بھری سائیکل کے اوپر حیدرآباد آ کے سائیکل کے اوپر واپس ہوا تھا. فارسی عربی ہے تمام چیزیں. تو یہ کائے کو یہ لوگ اتنے مقام پہ پہنچے ان کو لو لگی ہوئی تھی, علم کی لو تھی. کئی ایسے مدرسین تھے جو فارسی میں ماہر اور اردو زبان مادری نہیں ان کی, تیلگو مادری. اب شاعروں میں بھی ہیں. اب راگھویندر راؤ جس کا حال سن لیے ہوں گے آپ کے کیا معیار کہتے ہیں, مہاراجا کشن پرساد کے بارے میں سن لیا. تو یہ علم کی قدردانی ہے جو اب جس کی کمی ہے. اب علم کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے جی جی کتنے ریال کماؤں گا کتنے ڈالر کماؤں گا. جی ہاں جی ہاں یہ بدقسمتی ہے. جبکہ عوام کو یہ سمجھنا چاہیے, خصوصاً مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم کا تعلق روزگار سے نہیں ہے, روزگار کا تعلق کمائی سے نہیں ہے. کمائی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ضرورت کی تکمیل کے لیے یا پھر آزمائش کے لیے یا پھر آسائش کے لیے کہ ہر حال میں آزمائے جاؤ گے, اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے وہ بات. نہیں اب اس کی پریکٹیکل مثالیں دیکھیے. جی ہاں آپ کے سامنے یہی نہیں ہے کہ یہ تھیوری ہے. جی سرکاری دو عالم سے شروع ہوتی وہ بات. جی ہاں جی ہاں یوں تو جو ہے امید تھے لیکن زمانے بھر کو خطا قیامت تک کا علم دے گئے ہر موضوع پر. ہر موضوع بتائیے ان کی کوئی ایک سنت ایسی نہیں ہے جس کو آپ جو ہے میڈیسن کی کسوٹی پر پرکھیں اور آپ یہ نہ کہیں کہ ہاں یہ واقعتاً انسانی فلاح کے لیے ہے یہ سنت ان کی, چاہے وہ ناخن کا کاٹنا ہو یا مونچھوں کا رکھنا ہو یا داڑھی کا جو ہے بنانا ہو یا داڑھی کا گرو کرنا ہو, ہر چیز کوئی بھی لے لیجیے وضو کرنا. بہرحال اس کے اوپر کیا کہیں, ایسی مثال خالی ہم جو ہے عملی زندگی میں تو فالو نہیں کرتے لیکن بہت قدر کرتے ہیں ایسی چیزوں کی, اور یہ ہے وہ ہے. تو پدرم سلطان بولت کہنے سے کیا ہوتا ہے, پدرم سلطان بولت کہنے سے کیا ہوتا ہے. آپ کیا ہیں ہم کیا ہیں یہ دیکھیے, اس کے اوپر عمل کیجیے. جی جی بہرحال یہ غلام یزدانی صاحب آپ نے حال ہی میں جو ہے کتاب لکھی کچھ یادیں کچھ باتیں, اس کے اندر آپ نے بہت سارے حیدرآباد کے لوگوں سے جڑے ہوئے باتوں کا جو ہے ذکر کیا. کوئی ایک خاص واقعہ اس کا سنانا چاہیں گے آپ؟ مختصر سے اس کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہوں. میری پہلی کتاب جو 1999 میں چھپی وہ صرف مزاح پہ تھی جی, اور وہ تھی ہنسی ہنسائی ہے جی, اور اس میں میری مدد بہت زیادہ کیے تھے پروفیسر جعفر نظام. جی جی وہ جعفر نظام صاحب کا مشورہ اس میں زیادہ شامل تھا. جی وہ کتاب ایسی ہوئی کہ نواب شاہ عالم خان کے ہاتھوں اس کا افتتاح عمل میں آیا اور وہ جو ہے ریلیز ہوئی وہ گاندھی سینٹرینی ہال نمائش میدان میں, اور زندہ دلہ نے حیدرآباد اس کی سرپرستی کی ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن جو ہے 1000 چھپائے تو 300 بک سیل ہوئے. تو نتیجہ یہ کہ لوگ بولتے کہ وہ ریکارڈ سیل تھا. خیر اس کے بعد سب ختم ہو گئے, باہر بہت گئی کتابوں. تو باہر سے جو لوگ آتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ صاحب وہ کتاب ہونا, تو 1000 ختم ہو گئے تھے, پھر 1000 چھپائے. اس کے بعد میرے کو یہ محسوس ہوا یہ جنریشن بات کا جو آیا یہ جنریشن کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. اگر آج آپ گریجویٹ بچے سے پوچھ لیجئے, ایم ایس سے پوچھ لیجیے, ایم ایس سی سے پوچھ لیجیے, پوسٹ گریجویشن کہ یہ آصف صاحب کون تھے, نظام کون تھے, یہ کیا تھے, وہ جو واقف نہیں ہے. وہ تو ایسے قریبی ہسٹری سے واقف نہیں ہے. تو خیر جب ہسٹری سے نہیں جانے دیجیے لیکن کم از کم اس سے سبق آموز واقعات جو ہوتے ہیں ان کے ضبط تحریر میں لائیں. میری یہ جو کتاب ہے وہی ہے. تو میں ضیاء الدین احمد شکیب صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس میں رہنمائی کی. وہ کتاب 4 حصوں پہ مشتمل ہے. ایک جو ہے
یہ واقعات ہیں جی جو فکشن نہیں ہے کوئی، جی جی سب حقیقی واقعات ہیں جی جو سبق آموز ہیں، جی جی مزاح بھی ہے اس میں. جی ہاں جی اس کے بعد سیکنڈ سفر نامے ہیں، جی تیسرا جو ہے وہ جی کچھ فوٹوز جی شامل ہیں حیدرآباد کے بڑے، اس کے میرے فیملی کے ہوئے، جی اور پھر آخر میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا اشاریہ ہے. تو اشاریہ سے بہت مدد ملتی ہے اس کو دیکھنے جی میں. جی تو میں عرض کروں گا اس میں کئی واقعات ایسے ہیں جو سب ایک سے ایک امپورٹنٹ ہیں. ایک میں اس کے طور پہ کہنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت جو ہے بہت زیادہ چاہتے تھے سروجنی نائیڈو کو. جی کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت پولیس ایکشن ہوا تو سروجنی نائیڈو کے آنکھ سے آنسو گرے. جی جی بعد میں وہ یو پی کے گورنر بنی اور کانگریس میں بڑے بڑے عہدے لیے، جی لیکن ان کا اتنا زیادہ ان کی قدردانی تھی کہ اعلیٰ حضرت شاید ان کو لندن بھیجنے میں بھی وہ پہل کیے تھے. جی تو بے تکلفی تھی اور یہ پوچھتے تھے یعنی ذہنی وہ چلتا تھا انٹلیکچوئل لیول کے اوپر، جی تم مجھ میں اور مرحوم میں کیا فرق پاتی ہو. مرحوم کے معنی آج آپ نئے بات سنیے، اس زمانے میں مرحوم بولتے محب علی پاشا یعنی والی عثمان علی خان، مجھ میں اور مرحوم میں کیا فرق پاتی ہو. جی اب آپ اندازہ لگائیے انٹلیکچوئل لیول کا. جی سرکار وہ تو بہت معمولی بات ہے، کیا ہے. تو بولے دل والے تھے آپ دماغ والے ہیں. یعنی دماغ والے سے پولیٹیشین ہیں آپ، سمجھے نہیں آپ، دل والے تھے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ محبوب علی خان جب مرے جی تو جی ایک پائی بھی بیلنس نہیں تھا، جی اور علم جب ہوا تو دولت دنیا کے دولت ترین. بہرحال ایسے بہت سے واقعات ہیں سنانے کے لیے، کتاب لے کے دیکھیں تو پتا چلے گا. سروجنی نائیڈو صاحبہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب عثمان علی خان کا انتقال ہوا، وہ یو پی کی گورنر تھیں اور انہیں کسی محفل میں کسی اس مقام پر جہاں پر وہ تقریر کر رہی تھیں، اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھیں یا تقریر کر رہی تھیں، ان کو یہ ایک سلپ کے طور میں بھیجا گیا کہ عثمان علی خان از نو مور. تو انہوں نے وہاں پر اس محفل میں گورنر ہوتے ہوئے یہ کہا کہ نظام آف حیدرآباد از ڈیڈ، مائی کنگ از نو مور. جی تو مائی کنگ از نو مور کہا تھا وہ گورنر ہوتے ہوئے. یہ کردار تھا ان لوگوں کا بھی، ان لوگوں کا بھی، ان کی قدر شناسی کہیے آپ کہ انہوں نے سروجنی نائیڈو کی تعلیم میں اتنی مدد کی، ان کو ولایت بھیجا. اور ان کی جو ہے وہ دیکھیے آپ، اعلیٰ ظرفی دیکھیے آپ کہ جو ہے ایک کانسٹیٹیوشن آفس بیئرر ہونے کے باوجود جو ہے اپنے پرانے جو ہے سورن کو مائی کنگ کہتی ہیں. تو یہ واقعی ایسے ہی کردار کی مثالیں ہیں جس سے ہم کو جو ہے سبق لینا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. مخدوم محی الدین صاحب بارے میں سن لیجیے، عطا ہو اس کتاب میں مخدوم محی الدین صاحب کے بھی ذکر ہے، راج بہادر گوڑ کے ہیں، کئی عملی طور پہ جو پیش آئے. جی 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 مخدوم کامریڈ تھے جی ظاہر ہے. جی جی اور کامریڈ کا حال یہ کہ گھر کو گئے جی تو جو ہے کبھی مل گیا کھانے کو تو کھا لیے، نہیں تو بھوکے سو گئے، نہیں تو بازو ہوٹل میں جا کے. تو سنتے ہیں کہ بازو بھٹیا کھانا کہلاتا تھا، اس میں جا کے پوچھے سنا دال روٹی نہیں ہے، خورما روٹی نہیں ہے، چاول فلاں نہیں ہے، خلاص بولتا گیا وہ. تو غصے میں کھڑے رہ کے بولے یہ ہوٹل ہے یا مخدوم کا گھر ہے. بولے راج بہادر گوڑ کے بھی بڑے مشہور اس کے اندر تذکرے ہیں. راج بہادر گوڑ جو ہیں ایک دفعہ اردو ہال میں، اب ہم 5-6 بجے کورٹ سے چھوٹ کے جاتے تھے، جلسہ چل رہا ہے اور آخری سیٹ پہ بیٹھے ہوئے پیچھے. اب مجھے بھی جگہ ملی بازو کے، جاتے ہوں ڈاکٹر صاحب آپ تو شائنشین پر ہونا چاہیے تھا. بیٹھو. کیوں تو یہاں بیٹھے تو سیٹیں بجانے کا موقع ملتا. اتنا بڑا آدمی، زندہ دل لوگ، یہ نہیں کہ میں آیا تو ڈانس کی جگہ ہونا سامنے جا کے بیٹھنا. حیدرآباد کی رنگا رنگی کی بڑی بہترین مثال جو ہے اس کی گنگا جمنی تہذیب کا ایک اعلیٰ نمونہ ان لوگوں نے جو ہے واقعی وہ حیدرآبادی معاشرے کو ایک طرح سے بڑا رنگین بنا رکھا تھا جو ہے بہت زیادہ. جی ہاں، اور کہیے میں مشکور ہوں اور شکر آپ غیور صاحب، آپ نے ایسا موقع فراہم کیا کہ میں ایسے محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ عوام میں بیٹھ کے جو ہے میری دل کی باتیں سنا رہا ہوں. یہ گوشہ غیور کا یہی طریقہ رہتا ہے کہ یہاں پر بڑی 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 بے تکلف قسم کی گفتگو ہوتی ہے اور بالکل کوئی ایجنڈا بیس نہیں ہوتا. مقصد یہی ہوتا ہے سب گوشہ غیور میں کہ عوام کو ایسے عناصر سے مطالعہ کیا جائے جس کے بارے میں غالباً ان کی وقفیت کسی کا حد تک کم ہو اور وہ واقف ہو جائیں تو اچھا ہے. تاریخ کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس سے سبق لینے کا ہم میں گر ہونا چاہیے، ہمیں ہنر ہونا چاہیے. اور جو ہے ہمیں
ہمیں ہماری تہذیب کو, ہمارے تمدن کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے, اور یہی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ہر طرح کے لوگوں کو گوشہ غیور میں بلاتے ہیں کہ ان کے خیالات سے ہمیں رہنمائی مل سکے. تو بے حد شکریہ آپ کا غلام یزدانی صاحب. میں ایک چیز ضرور عرض کروں گا کہ آپ کا یہ جو اسٹائل ہے یہ اس سے کئی لوگ استفادہ کریں گے, اور میں مشکور ہوں آپ کا کہ مجھے ایسی باتیں ان تک پہنچانے کا موقع دیے جس سے کہ جو ہے سبق آموزی ہوتی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ جی نہیں بھرتا کہ ایسی باتوں کے تذکرے کرنے میں وقت کی پابندی سے مجبور ہو جائے. جی 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 تو چلے پھر. تو بے حد شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, ہماری گفتگو ہو رہی تھی گوشہ غیور میں جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ سے. ان کا ایک تعارف تو رہ ہی گیا کہ وہ جو ہیں پبلک گارڈن واکرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ اس واکرز ایسوسی ایشن کے ممبران کی اگر آپ فہرست دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی ہوز ہو, یعنی کہتے ہیں نا ہوز ہو جو کتاب ہوتی ہے کہ خاص لوگوں کے نام اس میں ہوتے ہیں, ان کا کام اس میں ہوتے ہیں. میں اس کے بارے میں آخری ایک سوال آپ سے کروں گا کہ اس کے بارے میں کچھ بتاتے چلیے ہمیں. چلتے دیکھیے, پبلک گارڈن واکر ایسوسیشن تقریباً 50 سال پرانی ہے جی, اور اس میں صرف ایک واقعہ سن لیجئے کیونکہ وہاں پہ کوئی ممبرشپ کی فی اور یا فارم وغیرہ کچھ نہیں ہے جی. میں ایک دن چل رہا ہوں واک میں, ایک جنٹل مین جو نئے نئے ایسے تھے آئے, پوچھے کہ آپ چیئرمین؟ میں نے کہا بالکل چیئرمین ہوں میں. تو بولے صاحب ایک فارم دیجیے اور کچھ پیسے دینا ہے تو میں دینے کے لیے. تو میں نے کہا کہ بھائی نہ یہ فارم ہے نہ ممبرشپ فی ہے, تو پھر میں ممبر کیسا؟ تو آپ کو ایک ہی شرط کو پوری کرنی پڑے گی. وہ کیا ہے؟ تو آپ روز اگر آئیں تو کافی ہے, آپ ممبر سمجھے نا. تو جو اگر ممبر کچھ ایکسپینسز ہوتے تھے تو ہم 2-3-4 ہزار برداشت کر لیتے تھے, اور کلیکشن وغیرہ کچھ نہیں. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے جی. اب یہ عوام کے سامنے اپنی تعریف کر لینے کی بات ہے جی, نہیں عوام کی رہنمائی کے لیے کیجیے. تو میں نے کہا بھائی دیکھیے یہ ہے کہ میں واک ریگولر کرتا ہوں, سوئمنگ بھی کرتا ہوں ریگولر, اور اسی طریقے سے کبھی مساج, کبھی سائیکلنگ وغیرہ بھی کر لیتا ہوں ماشاءاللہ. تو پھر بڑی خوشی ہے صاحب, یہ تو ہم بھی عمل کریں گے. اس کے اور ایک بات بھی ہے کہ کیا ہے, میں اپنے پریئرس میں عبادتوں میں پابندی کرتا ہوں. ہاں صاحب وہ تو یوگا ہے, بولے نماز سے بولنے لگے وہ تو آپ نماز سے پڑھتے ہیں, یوگا کی جگہ ہے وہ بولے. خیر میں ذکر کر دیا, مگر مجھے ذرا وہ فیل ہو رہا کہ اپنی تعریف آپ کر رہے ہیں. نہیں, آپ کو ضرور کہنا چاہیے, لوگوں کو جو ہے اس سے جو ہے رہنمائی لینی چاہیے کہ ہاں یہ ہوتا ہے, اس کے مثبت اثرات کیسے دکھائی دیتے ہیں. اور آخری میں یہ بھی عرض کر دوں گا جی, پبلک گارڈن میں بہت زیادہ کنسٹرکشنز ہو رہے ہیں جی. تو اس میں ہم نے 200ویں نشست کے لیکچر جو چھاپے ہیں جی, بک ہے وہ جی, 200 لیکچرز ہیں جی, سپر اسپیشلسٹ اور اسپیشلسٹ کے لیکچر ہیں اس میں جی. اور اس کی اہمیت یہ ہے جی کہ آپ کچھ ہو گھر میں جی, اگر آپ پہلے وہ بک دیکھ لیں تو اسپیشلسٹ کی روایت سے واقف ہو جائے گی. پھر آپ کو یہ پتا چلنا ہے کہ ہارٹ کے لیے کس کے پاس جانا ہے, آئس کے لیے اس کے جانا ہے, آپ کو تو معلوم ہوگا, لیکن اس میں وہ معیار کے. تو یہ 200 لیکچر, کتاب کا نام بتائیے, اس کا نام ہے ہیلتھ اسپیکٹرم جی جی, اور وہ اویلیبل ہے, میرے پاس بھی ملتی ہے, اور ایسوسیشن کے اور ہمارے ممبرز ہیں ان کے پاس بھی مل سکتی ہے. اور وہ کتاب ایسی ہے کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے, اس وجہ سے کہ آپ کو اس میں ایسے ڈاکٹرز کے بھی پتے ملیں گے کہ جن ڈاکٹر کے آپ فوراً آپ پوچھتے پھرتے ہیں فلاں کے لیے کہاں جانا, فلاں کے لیے کہاں جانا, اور آپ اندازہ لگائیے کہ کسی ڈاکٹر کی فی آپ وزٹ کریں تو شاید 300 سے کم نہیں ہے, اسپیشلسٹ ہے, اور وہ بک ہے صرف 300 روپے کی. تو بڑی اہمیت کی بک ہے, اس کے اندر چلتے چلتے ناظرین ہم کو غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ سے یہ بات کا بھی پتا چل گیا کہ ایک ایسی کتاب بھی موجود ہے جس کے اندر ماہرین پیشہ طب نے اپنے خیالات کا جو نچوڑ جو ہے دے دیا ہے, اور اس سے ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے کہ کیسے مرض کے لیے ہم کس سے رجوع کریں, اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر استعمال کریں. تو ناظرین یزدانی صاحب کی باتوں پر توجہ دیجیے اور ان کے مشورے اور ان کی آراء سے سرفراز ہونے کی کوشش کیجیے. بے حد شکریہ آپ کا, روبی چینل کی طرف سے میں آپ کا مشکور ہوں. بے حد شکریہ. خدا حافظ. فی امان اللہ.